آج ہمارے ایکسکلوسیو مہمان ہیں سردار طاہر محمود، پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس۔ پاکستان کی موجودہ معیشت کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بہت سارے چیلنجز بھی ہیں، بٹ اسی میں اپرچونٹیز بھی ہیں۔ ان کاروباری حضرات کو اور ٹورزم سیکٹر کو اکٹھا لے کے کیسے چلنے کا پلان ہے؟ بہت سے ڈیولپرز، بلڈرز مختلف جگہوں پہ ناران کاغان میں بھی، جی بی میں بھی، اسکردو میں بھی، سب جگہوں پہ نئے ہوٹلز بن رہے ہیں، نئے ریزورٹس جو ہیں وہ تعمیر ہو رہے ہیں۔ آپ کا کیا پلان ہے اس 14 اگست پہ؟ اس 14 اگست پہ جی ہم ہوں گے استنبول میں، اور ہم 14 اگست کو ہم نے وہاں ایک پروگرام رکھا ہے، وہاں سیلیبریٹ کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان ایکسکلوسیو۔ آج ہمارے ایکسکلوسیو مہمان ہیں سردار طاہر محمود، پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے سر؟ خیریت سے ہیں؟ ونڈرفل۔ سر پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیں، کہاں سے تعلیم حاصل کی، کون سا علاقہ ہے آپ کا، اور وہاں سے یہاں کا سفر کیسا رہا؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ میرا نام سردار طاہر محمود ہے اور میں راولپنڈی سے ہی میں نے تعلیم حاصل کی، ساری اسکولنگ بھی یہیں سے ہوئی۔ کالج ہمارا ڈگری کالج سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی میں ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہے وہ یونیورسٹی آف لاہور، وہ میں نے کوئی 20-22 سال کے بعد ماسٹرز کیا تھا، تو 2014 میں یونیورسٹی آف لاہور کا کیمپس تھا یہاں بلو ایریا میں، تو وہاں سے ہم نے یہ کیا ہے۔ تو کاروبار بھی اسلام آباد میں ہی کیا، اور یہیں پہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے شعبے سے منسلک رہے آج تک الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ جب میں بطور صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز منتخب ہوا، تو اس کے بعد ہم نے کوشش یہ کی کہ اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کی بالخصوص اور اوورال بزنس کمیونٹی کی بالعموم ایک مؤثر اور مضبوط آواز جو ہے وہ بن کر نمائندگی کی جائے اپنی بزنس کمیونٹی کی، اور گورنمنٹ کے ساتھ ایک برج کا کردار ادا کرتے ہوئے پالیسی میکنگ، ریگولیٹری ریفارمز، ان میں اپنا کردار ادا کیا جائے۔ پاکستان کی موجودہ معیشت کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بہت سارے چیلنجز بھی ہیں، بٹ اسی میں اپرچونٹیز بھی ہیں۔ ہم ایک 25 کروڑ آبادی کا ایک ملک ہیں، بڑا کنٹری ہے، 6 نمبر پہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے۔ ہمارے پاس ریسورسز بھی بہت موجود ہیں، چیلنجز ہیں، ساتھ اپرچونٹیز بھی موجود ہیں۔ یہاں اگر گورننس سے ریلیٹڈ ایشوز اور پلس ریگولیٹری جو پیچیدگیاں ہیں ان کو کم کیا جائے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف توجہ دی جائے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اداروں میں ایک ریڈ ٹیپزم ٹائپ چیز ہے اس پہ کام کیا جائے، تو پاکستان میں آج کے دن میں بھی الحمدللہ پاکستان پرفیکٹلی پلیسڈ ہے اس وقت۔ ہم اگر سینٹرل ایشیا دیکھ لیں، اس کے علاوہ چائنا ہمارے ساتھ ہے، جی سی سی دیکھ لیں، تو یہ سب کے درمیان میں پاکستان موجود ہے۔ تو میں نے یورپ اور دوسری جگہوں کا بھی میرا آنا جانا رہتا ہے، اسپیشلی جو ویسٹرن مسلم ہیں وہ سارے لوگ نئی اپرچونٹیز تلاش کر رہے ہیں۔ ان کا پچھلا ایکسپیرینس جو جی سی سی کے ساتھ رہا، تو وہ اس انسرٹنٹی اور وار کی وجہ سے وہاں لوگوں کو نقصان ہوا، تو اب لوگ یہ پاکستان کو ایک جو اوور آل پاکستان نے کریڈیبلٹی ارن کی ہے ایک پیس پروسیس کو نیگوشیٹ کر کے، تو اس کی وجہ سے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ڈپینڈ ہمارے اوپر کرتا ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو اپرچونٹیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں بھی لوگوں کے لیے انویسٹمنٹ کے مواقع دینے چاہیے، نئی جگہوں کے اوپر لوگوں کو جو جس طرح دبئی میں فری زونز ہیں، سعودیہ میں ابھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو کوئی ایشوز نہیں ہے اب وہ کفیل سے ریلیٹڈ۔ تو پاکستان میں بھی فری زونز انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے، جہاں ایف ڈی آئی آئے، لوگ آئیں اور وہاں پہ ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں اور وہ یہاں پر سرمایہ کاری بھی کریں، اپنا
جو پیسہ ہے وہ پروفٹس بھی یہاں سے ریپیٹریٹ کرنے میں بھی ان کو سہولت ہو. ویزا کا پروسیس پاکستان کے اندر آنے کے لیے آسان ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کے اوپر بڑا کام کر رہی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر. اکثر میں BOI میں یہ میٹنگز ہیں جس میں 3-4 منسٹر صاحبان بھی ہوتے ہیں, جس میں کیسر احمد شیخ صاحب, جام کمال صاحب, رانا احسان صاحب, تو یہ سارے لوگ, اور ہارون اختر خان صاحب جو SA2PM ہیں, تو یہ سب لوگ ان میٹنگز کو چیئر کرتے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر ہے کہ تمام محکموں سے یہ جو اوور لیپنگ ہے ریگولیشن کے حوالے سے, تو اس کو ختم کیا جائے تاکہ لوگوں کو یہاں کاروبار کرنے میں سہولت مل سکے. تو اگر اس طرح کی پالیسیز ہم ون ونڈو سلوشن لوگوں کو پرووائڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع موجود ہیں. اس وقت اسلام آباد کے جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا چیلنجز ہے یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے؟ دیکھیے, اسلام آباد میں بھی جو باقی ملک میں ایشوز ہیں اسی طرح کے ایشوز اسلام آباد میں بھی ہیں. اگر آپ کنسٹرکشن کے شعبہ سے لیں تو اس میں 60 سے 70 انڈسٹریز ہیں جو کہ جب کنسٹرکشن کا اور ریل اسٹیٹ کا شعبہ پروگریس کرتا ہے تو اس میں 60 سے 70 الائیڈ انڈسٹریز میں بھی روزگار کے نہ صرف مواقع پیدا ہوتے ہیں بلکہ اکنامک ریولوشن جو ہم لانا چاہ رہے ہیں اس میں بھی وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. دبئی میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں کے ڈیولپرز جو ہیں وہ دبئی جا کے انہوں نے بزنسز اسٹیبلش کیے ہیں, بہت سی بلڈنگز وہاں پہ بنائی ہے, بہت سے لوگ بنا رہے ہیں, اپنا سرمایہ لے کے گئے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے. اسلام آباد میں ہمارا جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, یہاں پر جو بہت سے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں, کیونکہ وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے. یہاں کے جو یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے اگر پالیسیز بنائی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں ابھی بھی بہت مواقع موجود ہیں. ابھی CDA کی آکشن ہے تو اس میں کچھ ایشوز ہم نے CDA کے ساتھ ڈسکس کیے, ان میں سے کچھ تو چلے سارٹ آؤٹ ہو گئے. وہ چیئرمین صاحب اب ذرا بہت اس توجہ دیتے ہیں ان مسائل کے اوپر, لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ان کے میں سمجھتا ہوں کہ دسترس میں نہیں ہے, جس کے اوپر ڈیسیژن منسٹر صاحب میں لینا ہوتا ہے. تو ڈیولوشن آف پاور نہیں ہے. تو جب آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے کوئی چیز طے کرتے ہیں تو اس کو بھی امپلیمنٹ کروانے کے لیے آپ کو بڑا لمبا جو ہے وہ محنت اور تگ و دو کرنی پڑتی ہے, اور پھر جا کے وہ کام ہوتا ہے. ہم منسٹر صاحب کے انیشیٹوز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, جس طرح وہ دن رات محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن لوگوں تک بھی ان کی ایکسیس ہونی چاہیے. جب ہم تک ایکسیس ہوگی, سٹیک ہولڈرز تک ایکسیس ہوگی, تو آپ دیکھیے گا کہ ان کے کام میں بھی اور ان کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں بھی بہتر اور زیادہ فرق پڑے گا. حکومت کا اور کاروباری حضرات کا ایک آپس میں کمیونیکیشن اور یہ سب چیزیں ہونی چاہیے جس سے پاکستان کے. میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ایڈیشنل FAR ہے. اب CDA نیا ایریا, تو یہاں پر انڈسٹری تو اسلام آباد میں لمیٹڈ اسپیس سے بن نہیں سکتی. ان کے جو انڈسٹریل ایریا کے بھی FAR ہیں وہ اس حد تک زیادہ ہیں کہ کوئی اپنی ایک اوپر چھت بھی نہیں ڈال سکتا. تو پھر کیسے گرو کرے گی؟ یہاں پہ IT کی بہت بڑا ریولوشن ہے, IT کی بہت سی کمپنیاں یہاں پر کام کرتی ہیں, سپیس کم ہے اسلام آباد کے اندر. اس اسلام آباد کے ایریا میں ہمارے پاس سپیس سب سے بڑا ایشو ہے. ورٹیکل لوگوں کو جانا چاہیے. اب ورٹیکل جو ہے وہ کیسے جائیں گے جب آپ 950 روپے فیس کو اٹھا کے 23,500 روپے پر اسکوائر فٹ لوگوں سے لینا شروع کر دیں گے؟ تو نہ تو جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کو گرا کے اس شہر کا نیا فیس بن سکتا ہے, نیا سکائی لائن بن سکتا ہے, چونکہ وہ FAR پرانے کے حساب سے وہ بلڈنگوں کی اپروول تھی. اب اگر گرا کے کوئی نئی بھی بناتا ہے تو CDA کو بھی نیا ریونیو ملے گا, اور وہ جو FAR فلور ایریا ریشو کے مطابق جو بھی وہ بائی کرنا چاہتا ہے جتنا بھی ایکسٹرا ایریا, تو اس کے اگر تو چارجز ریزنیبل ہیں تو لوگ جو ہے وہ ان کو بائی کرتے ہیں. ورنہ پچھلے سال 28 کروڑ روپیہ اس ہیڈ میں صرف CDA نے اکٹھا کیا. اس سے پچھلے سال جب یہ ریٹس ریزنیبل تھے تو 4.5 بلین اکٹھا کیا تھا ریونیو کی بات میں. تو یہ ہماری گزارشات ہیں. جی آپ یہ دیکھیں جی کہ پوری دنیا سے لوگ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں, ٹورزم انڈسٹری میں اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو کیسے اس چیز کے لیے
پاکستان لے کے آئیں گے کہ وہ یہاں پر آئیں اور سرمایہ کاری کریں؟ دیکھیں ہاسپٹیلٹی میں پاکستان میں اب اسلام آباد میں اگر خصوصی طور پہ آپ دیکھیں تو یہاں بڑی اپرچونٹیز موجود ہیں. یہاں ہمارے پاس 1-2 5 اسٹار ہوٹلز ہیں اور وہ بھی پراپرٹیز بہت پرانی ہو چکی ہیں. تو یہاں بڑی گنجائش ہے کہ نئے ایریاز ڈیولپ ہوں, نئے ملٹی سٹوری ہوٹلز بننے چاہیے. لیکن ان کا بھی یہ ہے کہ اگر ایف اے آر کے ان کے چارجز تھے, ان کو کہا کہ آپ ہوٹلز بنائیں چونکہ 2027 میں یہاں پر وہ شنگھائی کانفرنس والی کانفرنس ہونے جا رہی ہے. تو اس میں 2 سال میں تو اگر بلڈنگ کمپلیٹ کر لی تو آپ کو پرانے ایف اے آر ہیں, ورنہ آپ بینک گارنٹی دیں آپ کو نئے ایف اے آر ہٹ ہوں گے. تو یعنی 1 قدم آگے اور 2 قدم پھر کھینچ کے پیچھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پوٹینشیل اسلام آباد میں, اگر 1 لاکھ ہمیں رومز کی ڈیلی ضرورت ہے پورے پاکستان میں, تو ہمارے پاس اس وقت 30,000 رومز ہیں. تو ہمارا انٹرنل ٹورزم بھی اور جو باہر سے لوگ پاکستان میں آتے ہیں ناردرن ایریاز میں, ان سب میں انویسٹمنٹ کی بڑا پوٹینشیل بھی موجود ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ایریاز بھی دیے ہوئے ہیں اور لوگ انویسٹمنٹ اس میں کرنا بھی چاہ رہے ہیں. تو نئے پلاٹس ریزنیبل پرائس کے اوپر سیل ہونے چاہیے. لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق بائی لاز کو لبرل کیا جانا چاہیے تاکہ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں. نئے کنونشن سینٹر بننا چاہیے تاکہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہوں. ایکسپو سینٹر بننے چاہیے تاکہ بزنس ایکٹیویٹی وہاں پر ہو, انڈسٹری وہاں پہ آ کے اپنی ایگزیبیشن لگائے. ایک روف کے نیچے لوگوں کو باہر سے انوائٹ کیا جائے. ویزا کی سہولت جو ہے وہ اس کو آسان کیا جائے تاکہ لوگ پاکستان کو وزٹ کریں, یہاں پہ رہیں, اس نیچر کو انجوائے کریں اور پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی اب کنٹریبیوٹ کریں. سر میں نے سنا ہے کہ اسلام آباد میں بڑا زبردست قسم کا گرینڈ اسٹیڈیم, سفاری پارک اور یہ سب پروجیکٹس آ رہے ہیں ٹورزم کے حوالے سے. دیکھیے اسلام آباد ایک انٹرنیشنل سٹی ہے, کیپٹل ہے. یہاں ایک پیسفل انوائرمنٹ ہے, لوگ یہاں پہ آتے ہیں. لیکن ہمیں بڑی اس میں پوٹینشیل موجود ہے کہ ٹورزم کے اوپر یہاں پہ کام ہونا چاہیے. گورنمنٹ نے اب ایک تو جو اسٹیڈیم ہے انٹرنیشنل اسٹیڈیم وہ اسلام آباد میں بننے کے لیے جا رہا ہے اور جس کے لیے میرا خیال ہے کہ اگلے 2 سے 4 ماہ میں اس کے اوپر کچھ کام بھی شروع ہونے والا ہے. اسی طرح اس کے آنے کی وجہ سے ایک بڑی ایکٹیویٹی آئے گی. اب یہاں سے پنڈی جانا پڑتا تھا, لوگوں کو بھی ذرا پرابلم ہوتی تھی. اب اسلام آباد میں ہی آپ کو وہ ملے گا اور وہاں پہ بڑا روڈ نیٹ ورک ہے, اس لیے لوگوں کو سہولت بھی ہوگی آنے جانے میں. اس کے علاوہ سفاری پارک, یہ ایک درینہ مطالبہ تھا اسلام آباد کے رہنے والے لوگوں کا بھی اور جو لوگ یہاں اسلام آباد میں ٹریول کر کے آتے ہیں ان کا بھی. تو جیسے لاہور میں ایک خوبصورت سفاری پارک بنا, اسی طرح کا سفاری پارک یہاں انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی بننے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں بہت سا کام ہونے والا ہے اور محسن نقوی صاحب جتنے پیشنیٹ آدمی ہیں, ہم ان سے امید یہ کرتے ہیں کہ وہ جس طرح ابھی ایکسپریس وے کے ساتھ سروس لینز بنا رہے ہیں اور وہ انہوں نے کہا کہ دنوں میں بنے گی, تو ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ دنوں میں بنے گی تو وہ انشاءاللہ وہ دنوں میں بنائیں گے, ان دنوں کے اندر. ٹورزم ایک ایسی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی جسے ہمیں پوری دنیا میں ہائی لائٹ بھی کرنا ہے اور پاکستان کی خوبصورتی, سافٹ امیج کے بارے میں, سب چیزوں کے بارے میں بتانا ہے. دیکھیں اس ٹورزم کے ساتھ بڑا نہیں, صرف چھوٹے کاروباری حضرات بھی جو ہے نا وہ جڑے ہوتے ہیں, جن میں آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی ٹورسٹ کسی بھی ٹورزم ڈیسٹینیشن پہ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ رہے گا بھی, کھائے گا بھی اور گاڑیاں بھی استعمال کرے گا, تو وہاں پہ بھی لوگوں کو اس کی اچھی ایک انکم ہے. ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, ان کاروباری حضرات کو اور ٹورزم سیکٹر کو اکٹھا لے کے کیسے چلنے کا پلان ہے؟ دیکھیے جی, جو ٹورزم ہے وہ لائف لائن ہے کسی بھی ملک کی. اب میں ملائیشین ایمبیسڈر کے پاس کچھ دن پہلے گیا تھا تو انہوں نے کہا 43 ملین کے قریب لاسٹ ایئر ملیشیا میں ٹورسٹ گیا ہے. اب جو 43 ملین 4.25-4.5 کروڑ کے قریب ٹورسٹ گیا ہے, اس نے وہاں پہ سپینڈنگ کی. اسی طرح ٹرکی میں ابھی ایک ڈیلیگیشن لے کے جا رہا ہوں. ٹرکی میں ہماری ایک وہاں B2B میٹنگ بھی ہے اور اس کے بعد کانفرنس بھی ہے اور اس کے بعد پھر ایوارڈ سیریمنی بھی ہے. تو وہاں 63 ملین کے قریب
جو ہیں وہ وہاں اینول ان کی بھی وہاں پہ سپینڈنگ ہے جو کہ ٹورسٹ وہاں پر آتا ہے۔ پاکستان کے ناردرن ایریاز ہوں، گلیات ہوں یا آزاد کشمیر ہو، یہ سارے ایریاز ایسے ہیں جن میں اگر ہم ٹورزم کے لیے وہاں فیسلٹیز پرووائڈ کریں تو وہاں بہت ٹورزم آ سکتا ہے۔ یہ پیسفل ایریاز ہیں ناردرن ایریاز میں اگر آپ دیکھیں، اس کے علاوہ گلگت بلتستان ہے، وہاں پر آپ دیکھیں تو پیس بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ تو پاکستان میں ٹورزم کا بہت پوٹینشیل موجود ہے، اس کو ان لاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم بہت سے ڈیولپرز، بلڈرز مختلف جگہوں پہ، ناران کاغان میں بھی، جی بی میں بھی، اسکردو میں بھی، سب جگہوں پہ نئے ہوٹلز بن رہے ہیں، نئے ریزورٹس جو ہیں وہ تعمیر ہو رہے ہیں۔ تو اور آپ دیکھیں دبئی سے فلائٹس جو ہیں وہ اسکردو میں آ رہی ہیں، ابو دھابی سے فلائٹس اسکردو میں آ رہی ہیں۔ تو وہاں ٹورزم پروموٹ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا ٹورزم اگر یہاں فیسلٹیز موجود ہوں تو وہ کسی بھی دنیا کے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے۔ اور اللہ کی مہربانی سے آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہلز ہیں اور جہاں کوپیما آتے ہیں وہ بھی پوری دنیا سے آتے ہیں، تو ہمارے پاس پیکس بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ریزورٹس کے لیے بہت خوبصورت جگہ بھی ہیں، نیچر بھی بڑی خوبصورت ہے۔ تو اس کے اوپر بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی اکنامک ریوائول میں اور ٹرانسفارمیشن میں یہ جو ٹورزم کا سیکٹر ہے خصوصی طور پر یہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ چیمبر آف کامرس لاٹ آف امبیسڈرس کو بھی انگیج رکھتے ہیں، ڈفرینٹ پلانز میں ان کو رکھتے ہیں، ان کو ٹورزم ڈیسٹینیشنز پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو فیوچر میں بھی کوئی پلان ہے اس طرح کا؟ انشاءاللہ جی ہم ضرور، اس سے پہلے بھی اسلام آباد چیمبر نے ہوسٹ کیا تھا، تقریباً کوئی 25-30 کنٹریز کے ایمبیسڈرز کو اسکردو لے کے گئے تھے۔ فارمر پریزیڈنٹ احسن ظفر بختاوری صاحب ان کے ٹینیور میں، اور اس کے بعد ہمارا بھی پلان ہے کہ انشاءاللہ ہم ضرور کوئی ایسی قریب کی ایکٹیویٹی پلان کریں گے جس میں ہم اپنے ایمبیسڈرز جو ہیں یہاں پر موجود ان کو ضرور لے کے جائیں اور ان کو پاکستان، جو اصل پاکستان کی خوبصورتی ہے وہ دکھائیں۔ ڈیجیٹل اکانومی اور ای کامرس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا پلانز ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ اس ڈیجیٹل اکانومی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے وہ اسی سیکٹر نے کیا ہے۔ ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں ان کے ذریعے $4.02 بلین لاسٹ ایئر ارن کیے گئے ہیں۔ تو اس دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ اراؤنڈ میرے خیال سے $10 بلین کا رکھا ہے۔ تو اس میں بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ مختلف ہمارے پاس کمپنیز، چائنا کی علی بابا اور دیگر کمپنیز بہت سی پاکستان میں آئی ہیں۔ علی بابا کی طرح ایک بڑا انڈسٹریل پلیٹ فارم ہے، وہ بھی آیا اور اس نے اپنا ہیڈ آفس یہاں اسلام آباد میں بنایا ہے۔ ہم روزانہ کے حساب سے بہت سے ڈیلیگیشنز کو ہوسٹ کرتے ہیں جو چائنا اور دیگر ممالک سے آتے ہیں، اور ان سب کی نظر بھی اسی ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر ہے کہ ہم کس طرح کولیب کر کے یہاں پر کام کر سکتے ہیں، انڈسٹری یہاں پہ لگ سکتی ہے۔ ای کامرس میں جو پاکستان ہے اس کے اندر بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا پہلا ڈیٹا سینٹر بھی بنا ہے۔ تو پاکستان اس جانب پروگریس کر رہا ہے اور دنیا کی نظریں ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ $10 بلین کا ٹارگٹ بھی اچیو ہوگا، اور ڈیجیٹل جو ریولیوشن ہے اس ریولیوشن میں پاکستان کا خصوصی طور پر ایک بڑا چنک جو ہے وہ شیئر موجود ہوگا۔ ماشاءاللہ جی، آپ کو پتہ ہے اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 14 اگست آنے والا ہے۔ لوگ جشن آزادی کو بڑے پرجوش طریقے سے مناتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کا کیا پلان ہے اس 14 اگست پہ؟ اس 14 اگست پہ جی ہم ہوں گے استنبول میں، اور ہم 14 اگست کو ہم نے وہاں ایک پروگرام رکھا ہے، وہاں سیلیبریٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھ 150-200 کے قریب یہاں کے ڈیلیگیٹس ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہاں کے بھی ہمارے بزنس کمیونٹی جو ٹرکی کی ہے وہ بھی، گورنمنٹ آفیشلز بھی، تو ہم نے وہاں ایک پلان رکھا ہے، وہاں ہم اس دفعہ سیلیبریٹ کریں گے۔ اور ٹرکی میں پاکستان کی محبت ویسے بھی بہت زیادہ ہے، بہت عزت اور احترام اور پیار کا رشتہ ہے۔ تو ہم ویسے بھی جو پریزیڈنٹ طیب اردگان اور پرائم منسٹر پاکستان
ان کا جو ویژن ہے کہ 1.24 بلین ڈالر سے جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کو 5 بلین ڈالر تک لے کے جایا جائے، تو اس جو پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ تھا اس کے فالو اپ وزٹ میں ہم ابھی اتنی بزنس کمیونٹی کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر میچ میکنگ B2B میٹنگز کر کے اپنی بائیلیٹرل جو ٹریڈ ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔ بہت زبردست جی۔ 14 اگست کے حوالے سے کوئی خصوصی میسیج؟ 14 اگست جی آزادی کا دن ہے، جتنا سیلیبریٹ کیا جائے اتنا کم ہے، اور یہ آزادی ہم سے یہ مطالبہ بھی کرتی ہے کہ ہم اپنے ملک سے، اپنی افواج سے، اپنے لوگوں سے پیار کریں۔ امن اور جو استحکام ہے، جو کاروبار ہے، یہ امن کے ساتھ آتا ہے، تو جتنا زیادہ پیس پریویل کرے گا، ہم لوگوں کو اپنے رویوں میں نرمی لانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو اس 14 اگست کی مناسبت سے اگر ہم مقبوضہ کشمیر دیکھیں یا انڈیا میں جو مسلمان موجود ہیں ان کی حالت زار دیکھیں، تو یہ ہمارے لیے یہ جو آزادی ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے فیملیز کے ساتھ یہاں آزادانہ رہتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے کاروبار کے حوالے سے؟ دیکھیے، پاکستان میں اپرچونٹیز بے شمار ہیں، چیلنجز بھی ہیں۔ ہم ایک ریزیلینٹ قوم ہیں اور ہم نے یہ ثابت کیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، ہم نے ان مشکل حالات میں سے راستہ نکال کے اپنا جو ہے وہ پروگریس کیا ہے۔ ابھی بھی کنسسٹنسی، پرسسٹنسی، جو کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتا ہے وہ انشاءاللہ وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ سر، لاسٹ کویسچن اباؤٹ ڈسکور پاکستان۔ ڈسکور پاکستان جی بہت اچھا، بہت زبردست کام کر رہا ہے، اور ڈسکور پاکستان واقعی ڈسکور پاکستان ہے کہ پاکستان کا جو ٹرو پوٹینشل ہے اس کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بلکہ ایکسپلور کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو میں ڈسکور پاکستان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر آج ہمارے ساتھ تھے جی پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس سردار طاہر محمود صاحب۔ آج ان سے پتہ چلا کہ کاروباری حضرات کے لیے وہ کیا کیا یہاں پہ ایفرٹس کر رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں پاکستان کے ٹورزم کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے ان کے کیا پلانز ہیں۔ تو اسی طرح کے انفارمیشن کے ساتھ ریلیٹڈ پروگرام ہمیشہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان۔